السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ایک شخص نے ہمارے یہ پوچھا ہم سے کہ کیا الٹے ہاتھ پہ تسبیح پڑھنا جائز ہے، یا دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ہم کو خالی ان پہ تسبیح پڑھنا ہے، یا خالی سیدھے ہاتھ پہ ہم کو تسبیح پڑھنا ہے، یا اگر ہم الٹے ہاتھ پہ ہم تسبیح پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ اور ایک لاجک دیا انہوں نے یہ دیا کہ بھائی الٹے ہاتھ پہ جو اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات ہے، وہ ہم کو اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم اپنا جاتے ہیں ٹوائلٹ میں اور اپنا فارغ ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے ہم صفائی کرتے ہیں۔ تو بتائیے، الٹے ہاتھ سے ہم صفائی کر رہے ہیں تو الٹے ہاتھ کی انگلیوں پہ ہم اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ اللہ اکبر۔ مطلب اب یہ سب لاجک بھی چلنے لگے ہیں کہ ہم الٹے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، پیشاب یا پخانہ کرنے کے بعد اپنی جو گندگی ہے اس کو صاف کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹا ہاتھ ہمارا گندا ہے، اب ہم اس پہ اللہ کا ذکر ہم کو نہیں کرنا ہے، اب سیدھے ہاتھ پہ ہم کو اللہ کی تسبیح پڑھنا ہے۔ سیدھے ہاتھ پہ ذکر اور اذکار کو جو کاؤنٹنگ ہے وہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ کرنا ہے، الٹے ہاتھ کے نہیں۔ تو آئیے آج میں آپ کو انشاءاللہ دلیل دیتا ہوں کہ جو حدیث ہے، حدیث میں الٹا ہاتھ اور سیدھا ہاتھ کا کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور دونوں ہاتھ آپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور آپ دونوں ہاتھوں کی انگلی پہ تسبیحات آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی ایسا مطلب اپنا وہ بنا رکھا ہے سسٹم کہ آپ سیدھے ہاتھ پہ ہی تسبیح پڑھ لیتے ہیں ساری، تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو دقت آ رہی ہے سیدھے ہاتھ پہ خالی پڑھنے میں یا کاؤنٹنگ کرنے میں، تو وہ اپنے دوسرے ہاتھ کی بھی انگلیوں کو کاؤنٹ کر سکتا ہے، اور اس پہ بھی اپنی جو تسبیحات ہے اس کو وہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک۔ اور دوسری چیز جو یہ لاجک والی بات کر رہے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے ہم صفائی کرتے ہیں پیشاب پخانہ کرنے کے بعد، تو اس پہ اللہ کا ذکر ہم نہ کریں، تو بھائیو آپ ایک کام کیجئے، ایک صابن خرید لیجئے، بھائی اپنے ہاتھ دھو لیجئے۔ یہ کون سا لاجک ہے بھائی؟ کچھ مطلب سمجھ کے باہر ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں حدیث۔ حمیزہ بنت یاسر اپنی دادی یسیرہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں، یسیرہ ہجرت کرنے والی خواتین میں سے تھیں۔ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تسبیح پڑھا کرو، تہلیل اور تقدیس کیا کرو، اور انگلیوں پر تسبیحات وغیرہ کو گنا کرو، کیونکہ ان سے قیامت میں پوچھا جائے گا اور انہیں گویائی عطا کر دی جائے گی، اور تم لوگ غفلت نہ برتنا کہ اللہ کی رحمت کو بھول بیٹھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3583، یہ حدیث حسن ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ جو حدیث آتی ہے جامع ترمذی کی، اس سے صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی انگلیوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تسبیحاں ہیں، جو اللہ کا ذکر ہے، اس کو پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ الٹے ہاتھ پہ نہ کیا کرو، خالی سیدھے ہاتھ پہ کیا کرو۔ ہاں، اس تعلق سے ایک حدیث آتی ہے جو ابو داؤد میں ہے، تو وہ جو حدیث ہے وہ ضعیف حدیث ہے، جبکہ یہ جو حدیث ہے یہ حسن حدیث ہے۔ انگلیوں پر اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں کوئی تفریق ایسی نہیں ہے کہ خالی سیدھے ہاتھ کی انگلی پہ کرنا ہے، الٹے ہاتھ پہ اللہ کی تسبیح کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو ایسا کرنا وہ منع ہے، یا مطلب یہ گناہ کا کام ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک۔ اگر اس لاجک سے کیا جائے کہ ہم پیشاب پخانہ کرتے وقت الٹے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں صفائی میں، تو پھر آپ کو سارا کام پھر سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے، پھر آپ کو نہ تو کوئی کپڑا اپنا اٹھانا ہے اس ہاتھ سے یعنی کہ الٹے ہاتھ سے، نہ ہی آپ کو کھانا پکانا ہے اپنے الٹے ہاتھ کا استعمال کر کے، خالی ایک ہاتھ سے پھر آپ سارا کام کیجئے۔ کھانا بھی اپنے سیدھے ہاتھ سے بنائیے،
कपड़े भी सिर्फ सीधे हाथ से पहनिए। कोई सामान अगर आपको उठाना है तो भी सीधे हाथ से उठाइए, क्योंकि जहाँ आपने दोनों हाथों से उठाया तो वो सामान फिर भैया वो गंदा हो जाएगा आपके लॉजिक के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है, दोनों हाथ अल्लाह सुब्हान व तआला ने बनाए हैं, दोनों हाथों का अपना अपना काम है। और सीधी बात है, अगर गंदगी आपके उल्टे हाथ में है तो आप उसको साबुन से धो लो, वो पाक हो जाएगा। इसी तरीके से मैं कहूँ कि अगर किसी शख्स का अगर सीधा हाथ गंदा है तो फिर वो क्या करेगा? तो क्या वो उल्टे हाथ पे पड़ेगा तस्बीह? क्या वो सीधा हाथ छोड़ देगा? नहीं भाई, हाथों को धोएगा, हाथ साफ करेगा, धोने से पाक हो जाएगा। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि अगर एक बार हमने अगर उल्टे हाथ से पेशाब पैखाना अपना धो लिया, गंदगी साफ कर ली, तो क्या वो हाथ हमारा मेरे पे बेकार है? अब हम क्या उल्टे हाथ से कभी दीन का कोई काम ही नहीं कर सकते? तो ऐसे तो हमें जो भाई हम नमाज़ पढ़ते हैं उसमें अपने दोनों हाथों को बांधते हैं ना, तो फिर एक हाथ बांधिए, एक हाथ छोड़ दीजिए। जब हम जाते हैं ठीक है सजदे में, तो दोनों हाथों को रखते हैं ना, एक हाथ अपना भैया कहीं छुपा लीजिए, एक हाथ पे भाई आप लोग कीजिए सजदा। मतलब ये कहाँ कौन कौन से जाहिल लोग आपको बता देते हैं। तो आज के वीडियो से ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको साबित कर दिया कि अगर आपको तस्बीह पढ़ना है, अगर आप सीधे हाथ पे ही पढ़ लेते हैं, जैसे आम तौर पे एक मतलब ये तस्बीह 33 बार सुबहान अल्लाह और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर, तो अगर ये आप खाली सीधे हाथ से पढ़ सकते हैं काउंट करके, अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ लीजिए, आप उसमें ना इस्तेमाल कीजिए उल्टा हाथ। लेकिन कोई तस्बीह अगर ऐसी है बड़ी है जिसका अदद मान लीजिए 100 है, तो आप दोनों चीज आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उल्टे हाथ की उंगलियों को तस्बीह पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना ये गलत बिल्कुल नहीं है, बल्कि अफजल है दोनों हाथों की उंगलियों पे अल्लाह का ज़िक्र करें, क्योंकि ये जब हम अल्लाह सुब्हान व तआला के पास जाएंगे तो ये रोशन हो जाएंगी उंगलियां, ये चमकेंगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।